صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سبحان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الحمدللہ فرمانے والے سب نے حصول برکت کے لیے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھی اور آج کا دن بھی وہ دن ہے جو شمسی تاریخ کے لحاظ سے 25 دسمبر ایک عظیم شخصیت آپ کے اس گاؤں میں 60-65 سال پہلے 70 سال پہلے تھی جسے دنیا محدث اعظم نے ایک ہی بار آنا ہوا مگر یہ ان کی خصوصیت تھی کہ جس بستی میں جاتے تھے چاہے ایک بار جائیں پوری بستی کو اپنا دیوانہ بنا ان کا وصال یہ 25 دسمبر آج ان کے وصال کی شمسی تاریخ کے لحاظ سے ان کے وصال کی تاریخ ہے صاحب کرامت محدث سبحان اللہ بے شک طبیعت آپ کی ناساز تھی تو لکھنؤ میں آپ زیر علاج اور اسی دوران آپ نے خط لکھا ہمارے والد گرامی حضرت عربی جو حضور محدث اعظم کے سب سے بڑے پوتے ہوئے میں پڑھ ہوتا ہوں سبحان اللہ سب سے بڑے پوتے اس وقت وہ سوچا میں تھے ظاہر سی بات ہے والد گرامی کی عمر اس وقت کم آپ کی بستی میں آئے ہوئے ہیں ہمارے والد گرامی سبحان اللہ ملاقات بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے حضور محدث اعظم نے خط لکھا کہ میں 26 دسمبر کو کچھ سوچا پہنچا کیا بات یہ مثال کے کچھ پہلے اور اس وقت اتنے وسائل نہیں جس طرح آج یہ موبائل ٹیلی فون کا زمانہ تھا یہ سب کچھ نہیں لکھنؤ سے 250 کلومیٹر کو کچھ سوچا آپ علاج کے لیے نکلے تھے مہینوں پہلے گھر والوں کو کوئی خبر نہیں ملتی تھی کہ کس حالت میں کیسے ہیں کبھی کوئی آیا تو بتا دیا علاج ہوا نہیں کچھ عرصے سے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی خط آتا ہے خط آپ پڑھتے ہیں تو اطمینان ہوتا کیونکہ گھر کے مہیا ایک سرپرست گھر والوں کو خوشی ہوتی کہ چلو مدد سفر کی تیاری ہے آ جائیں 25 دسمبر کو آپ کا لکھنؤ میں وصال ہو جاتا ہے اور جس میں وہ آیا جب پہنچتا ہے تو 26 دسمبر میں نے لکھا تھا کہ میں 26 کو آ جاؤں میرے دوستوں اب ہم کہیں کہ صرف ہم اگر جو زندہ ہو اسی کو آنا کہیں تو بھی صحیح اس لیے کہ محدث اعظم بعد وصال بھی زندہ ہے سبحان اللہ پورے ہندوستان میں گھوم کے انہوں نے قرآن کو پیغام سبحان اللہ اور آج جب میں جعفر صاحب کے گھر دعوت کے لیے گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا میں نے دیدار کیا ہے میں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی میری عمر کم تھی وہ فرماتے اور آج ایک طرح سے ایک محفل ماحول میں حضور محدث اعظم کا ذکر ہونے لگا تھا وہاں انہوں نے کہا محدث اعظم وہ تھے میں بچپنا لیکن مجھے آج تک یاد ہے آج کل تو مقررین کیا سے کیا بیان کرتے ہیں محدث اعظم جب بیان کرتے تو کہتے تھے قرآن یہ کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے تو وہ صرف قرآن کی باتیں کیا کرتے تھے میں تو کہتا ہوں اگر محدث اعظم سرکار کی ظاہری حیات کچھ اور زیادہ ہو جاتی اور ان کا اسی طرح آنا جانا رہتا تو جو ذکر سید صاحب ابھی کر رہے تھے نا کہ قائم ہوا ہے کسی کا ادارہ وہ سب یہاں پہ قائم ہے کیونکہ محدث اعظم ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیتے گئے کہ دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا یہ جو بستی بستی وہ لوگ جنہیں رسول سے محبت سچی محبت نہیں ہے اور ان کے مرکز بنتے جا رہے ہیں اس لیے کیونکہ جنہیں سچی محبت ہے وہ سو رہے ہیں
ہم سب کی کمی ہے آل اوور انڈیا، پوری دنیا میں۔ اگر جھوٹ پنپتا ہے، غلط راہ پہ لے جانے والوں کو حوصلہ ملتا ہے، اس لیے ملتا ہے کیونکہ سچ بولنے والے خاموش رہتے ہیں، صحیح راستے پہ چلنے والے غفلت میں رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں صحیح عقیدہ والے، اس لیے بد عقیدہ لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ سنی صحیح العقیدہ کیونکہ مسجدوں کو ویران رکھتا ہے، اس لیے بد عقیدہ لوگ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں تو مثال بھی، یہ سب آپ کے ہی بزرگوں کے بنائی ہوئی مسجدیں تھیں، عاشقان رسول نے بنائی ہوگی، لیکن کسی اور کے ہاتھ میں گئی ہے تو اس میں ہم سب کی کمزوری ہے، کیونکہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ کیسا ہم رسول کے سچے عاشق کہلائیں گے؟ صرف میلاد کی مسجدیں سجا لینے سے، صرف جلوس محمدی نکال لینے سے، صرف نیاز اور لنگر کر لینے سے، اور خدا کے گھر میں ہم جانے کی کچھ سوچے بھی نہ، 5 وقت بلایا جائے لیکن ہم حاضر نہ ہو۔ میرے نبی فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، 5 وقت میں 1 وقت بھی ہم نہ پڑھیں اور کہیں معاشرے مسلمان آج بڑی پستی میں ہے، ذبح حالی کا شکار، مظلوم ہے، ستائے جا رہے ہیں، ہر طرح سے توڑے اور ختم کیے جا رہے ہیں۔ عاشق مصطفیٰ کا یہ حال ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے تم عشق کرتے ہو وہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز وہ ہے جو مومنوں کو عروج پہ لے جائے گی، معراج کا مطلب بلندی پہ لے جائے گی، اونچائی پہ لے جائے گی، طاقت تمہیں دے گی، ہمت تمہیں دے گی، غلبہ تمہیں دے گی۔ اگر تم سچے عاشق مصطفیٰ ہو تو نماز پڑھو، پوری دنیا میں انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، یہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ عقیدہ ہمارا آمین، اور ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس خوش عقیدگی کے ساتھ مولا تو اپنی عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ یہ حوصلہ پیدا کرے۔ محسن اعظم مشن آپ کی آبادی میں آج ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ بزرگ کے سادات کرام، یہ مشائخ علماء کرام، جہاں جو بھی محسن اعظم مشن کا کام ہوگا وہ سراہ رہا، وہ متاثر ہو رہا، لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ اس مشن کو ٹوٹنے مت دینا، اسے آگے بڑھاتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں جہاں مشن قائم ہے ان علاقوں میں محسن اعظم مشن دین کے کام میں لگا ہوا ہے، سنیت کے کام میں لگا ہے، قرآن کے پیغام کو پھیلانے میں لگا ہے۔ ہمارے بیچ میں جو اس کا محسن اعظم مشن کے ہمارے پریزیڈنٹ حاجی بھائی موجود ہیں، باہر کسی ضرورت سے گئے ہوئے ہیں، اور گجرات میں ہمارے حاجی مقبول صاحب، وہ بھی سامنے نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیے ایسے ہیں لوگ، یہ کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے یہاں مدرسہ قائم کرنے کے لیے پوری طاقت دی، جانتے ہیں جو لوگ۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے دوستو، جہاں دوسروں نے اتنا بڑا بنا لیا ہے کہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ ہے، وہ خطرے میں ہے۔ اگر آپ کو بچانا ہے اپنی آنے والی جنریشن کو تو سنی اداروں کو تقویت دیں گے۔ مدرسے محسن اعظم مشن، آج ہماری بات بھی ہو رہی تھی اپنے ذمہ داران کے مشن کے، یہ بات ہوئی کہ بنایا جائے اس پیمانے پر جس پیمانے پر یہاں پر بات پوری ہو جائے، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، لیکن ہم رکیں گے نہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان کے غیرت مند مسلمانوں میں حوصلہ ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں ایک بڑا دارالعلوم بھی بنائے گا۔ یہی نہیں، اگر ہمت رہی آپ کے اندر، وہ جذبہ شوق رہا تو بنیادی علوم کے لیے اسکول بھی قائم کریں۔
بس آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ یہ جو درس ہے دوستو، اسی کے لیے حضور محدث اعظم ہند، کیونکہ بہت بڑا اچھا موقع آج ان کی تاریخ میں حضور محدث اعظم ہند پورے ہندوستان کا بھرمن کرتے تھے، سفر کرتے تھے۔ آج ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں، کافی لوگ سلسلے سے وابستہ محبت کرنے والے ہیں، جان پہچان پہلے سے ہے، آپ نے بلایا ہم آ گئے۔ محدث اعظم ایسے گاؤں میں بھی جاتے تھے جہاں ایک ہی آدمی ان کو پہچاننے والا ہے، ایک ہی آدمی پہچاننے والا ہے، وہ ہستی جو 365 دنوں میں، 365 دن سال میں ہوتا، 365 دنوں میں صرف 40 دن اپنے گھر پہ رہتے، اور اس میں بھی کیوں؟ کیونکہ 30 دن تو رمضان کے روزے کا، اس میں سفر کرنا نہیں ہے، ہر آدمی عبادتوں میں مصروف ہے، دن میں روزے رہتا ہے، سب کے اپنے معمولات رہتے ہیں، 30 دن تو روزے کے ہیں، اور 10 دن اس لیے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگانی کا عرس کے دستے یعنی کہ اپنے لیے نہیں محدث اعظم گھر بھی رہ رہے ہیں، اور باقی آپ کو 365 دن میں سے 300 کتنے 25 دن دینوں سمیت آپ کے ساتھ جو لوگ چلتے تھے، دوسرے محدث اعظم کہتے تھے چلو اس گاؤں میں چلو، ساتھ میں چلنے والے کہتے تھے حضرت یہاں آپ کا کوئی پہچاننے والا نہیں، کس کے گھر جائیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں ہم لوگ کیسے پہنچ پائیں گے، آپ کو تکلیف ہو جائے گی، یہاں کوئی پہچان کا گھر ہے، دیکھو وہ مینارہ دکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کا گھر میرا گھر ہے۔ پہنچے اس گاؤں میں، نماز کا وقت ہوا، شامل ہو گئے نماز میں، لوگوں سے کہا آؤ کوئی باتیں ہو جائیں گی۔ اس طرح محدث اعظم نے جانفشانی کے ساتھ پسینہ بہا بہا کر سنیت کو بچایا ہے۔ آج جو دیکھتے ہو گجرات میں، بنگال میں، چھتیس گڑھ میں، کرناٹک میں سنیت کا بول بالا جہاں جہاں نظر آتا، اس میں ہمارے علماء قرآن مشائخ میں اہم کردار محدث اعظم ہند کا بھی، اور مقصد سلسلہ پھیلانا نہیں رہتا تھا، یہ بھی نہیں کہ انجانے مرید بنانے نہیں جاتے تھے، سنی بنانے جاتے تھے، سنیت پھیلانے جاتے تھے، اسی لیے جہاں جاتے تھے کہتے تھے کہ میں اشرفیوں کا پیر نہیں، میں سنیوں کا پیر ہوں۔ حضرت علامہ سید حسن عسکری صاحب قبلہ مدینہ سے اس لیے واپس آ گئے تھے، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہے، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک دین و سنت کی خدمت کی، اور وہ اپنے وقت کے عظیم عالم، عظیم مدرس، عظیم محدث، عظیم ولی، صاحب کرامت ولی، ایک کرامت جو میں نے خود آج سنی، آپ کے گاؤں میں سنی۔ ایک صاحب تھے، بیان کر رہے تھے آج کھانے کے وقت کہ اسی گاؤں میں ایک صاحب تھے جو حضور محدث اعظم ہند سے مرید ہونا چاہتے تھے، سراج الدین مشہور شخصیت، مشہور شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا۔ محدث اعظم ایسے نہیں، کچھ دن موقع دیا میرے ساتھ چلو گھومو دیکھو، سفر کرو، سفر کر رہے ہیں، دوسرے لوگ آتے تھے مرید ہونے کے لیے، ان کو محدث اعظم کر لیتے، اور یہ جو انتظار میں ہے اسے کہہ رہے ہیں بیرو۔ پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بلایا شاید محدث اعظم نے، یہ کچھ ہوا کہ ممبئی میں آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھے کہ سفر کریں، تو اپنے گھر میں جو سونا چاندی تھا اسے گروی رکھا، 200 روپیہ ملا، اسے لے کے سفر کے لیے نکل گئے، کچھ ہوا راستے میں وہاں، اس کے بعد وہاں بھی حضور محدث اعظم کے ساتھ کچھ دن گزرے، اور اس کے بعد جو مراد تھی وہ پوری ہوئی، رخصت ہونے لگے تو محدث اعظم نے جب دروازے سے واپس چلا جا رہا اور ایک لفافہ ان کو دیا کہ لو اس کو، اور وہ جیب میں انہوں نے رکھا، واپس آ گئے، کھولا بھی گھر آیا، اس کو دھلنے کو لے لیا گھر میں، اہلیہ محترمہ نے جب دھلنے کے لیے ہوتا نا عورتیں چیک کرتی رہتی، کچھ ہے تو نہیں کاغذ وغیرہ، تو ایک کاغذ نکلا، لفافہ کھولا تو اس میں 200 یہ ہے مشرے کا، وہ 200 نظر رکھ رہے ہیں، مجھ سے مرید ہونے والا آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، اس کے حالات کیا ہیں،
اگر وہ میرے عشق میں خرچ کر رہا ہے تو میں بھی اس پر نثار کروں سبحان اللہ. یہ صاحب نظر ولی لوناواڑہ میں نے کہا لوگ جمع ہوئے حضور مرید ہونا ہے آپ سے. ہم محدث آتے بیٹھے ہوئے بولے سب نے کہا حضرت وہ سب آگئے مرید کر لیجیے. پھر کہہ رہے ہیں حضور سب لوگ انتظار میں کر نہیں ابھی سب نہیں آئے یہ ایک بچی ہے میری مریدہ. ادھر یہ فرمایا ادھر ایک عورت بوڑھی عورت وہاں محلے میں دوسرے محلے میں پہنچ گئی اور پوچھ رہی ہے کہ کچھوچھا کے پیر صاحب آئے ہیں مجھے مرید ہونا ہے کس گھر میں رکے ہوئے مجھے مکان نہیں مل رہا. یہ صاحب ولی ہند کہتے ہیں آج 25 دسمبر قدیر ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال. یہ مشن جو بنا ہے یہ انہی کا فیض ہے انہی کا کرم ہے. یہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو سکھایا اور حضور محدث اعظم نے جس مشن کو چھوڑا جس تحریک کو وصال کے وقت چھوڑا وہ ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ ایک ایسی ہستی کے سپرد کیا جسے دنیا شیخ الاسلام کہتی ہے. شیخ الاسلام جنہوں نے محدث اعظم کی اس تحریک اس مشن کو صرف بر اعظم بھارت ہی میں نہیں اپ مہادیپ بھارت ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. دوستو یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہوتی ہے وہ پوری زندگی دین سنت قوم کی خدمت انجام دیتے ہیں. تو آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ ہماری ٹیم موجود ہے ہمارے مشن کے نگراں شاکر شوران ان کی ٹیم آج جو ہماری ملاقات ہوئی بہت خوشی ہوئی. ان ممبرز سے اور بھی لوگ جو جڑنا چاہیں گے انشاءاللہ سب کو مل جل کے یہ کام کرنا ہے. آپ کے علاقے میں آپ کے رمضان میں اشرفی کی سروس میں چل رہی ہے. آپ نے بتایا غوث پاک کا قول دیکھ لیجیے کتنا عظیم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. رب قدیر نے اپنی تعریف کی کہ الحمدللہ رب العالمین میں سارے عالم کو پالنے والا ہوں. رمضان میں اگر کسی کو روٹی غذا کی ضرورت ہو کھانے کی ضرورت ہو ہم لوگ اچھا اچھا کھانا اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں اور وہاں پوچھے نا کسی کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. یوں لنگر کر کے تقسیم کر دینا بہت آسان ہے ثواب کا کام یہ بھی ہے لیکن میرے دوستوں ابو بکر اور عمر کی طرح گھر سے نکل کر رات میں تلاش کرنا کی کون ہوگا سوچا ہے. تو یہ محسن اعظم مشن کے جو ممبرز ہیں یہ نوجوان یہ نکلتے ہیں محلے محلے پتہ لگاتے ہیں کہ کسے کھانے کی ضرورت ہے. پیچھے بیٹھے ہوئے ہمارے حاجی مقبول صاحب پوچھئے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک بوڑھی عورت کو کھانا 90 سال کی ہو اور اچھا کھانا دیا. جب پہلی بار اس کے یہاں ٹفن گیا چکن جانتے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ 60 سال کے بعد مجھے یہ چکن وہ ایسی تھی کہ معذور ہو گئی تھی بھوک اسے پیٹ پر کھانا روزانہ والے والے کچھ دے دیتے تھے ٹکڑے اور اس کے اولاد نے بھی اس کو چھوڑ دیا. یہ محرومی اور اولاد کی اللہ ہدایت دے آمین. تو محسن اعظم مشن کے ممبر کہا تلاش کیا تو بوڑھی عورت ملی. جب وہ بچہ جاتا ہے مشن کا وہاں پر دینے کے لیے تو بوڑھی عورت اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی اور الحمدللہ دیکھ لیجیے اس خدمت کی یہ برکت ہوئی کہ جو بستر پہ تھی وہ ماشاءاللہ کچھ چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے. محسن اعظم مشن کی طرف سے کھانا دیا جا رہا ہے. اشرفی سے نا یہ ہم لوگ نہیں دے رہے ہیں دینے والا اللہ ہے بس ہم خوش نصیب ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ذریعہ بنایا. یہ کام اتنا پسند ہے دوستو یہ اشرفی کی سروس شروع ہوئی آپ کے علاقے میں بند نہیں ہونا چاہیے. اس میں حصہ لیجیے ایڈوانس بکنگ کیجیے اور جہاں جہاں ہے موڑاسا ہو سورت ہو چھتیس گڑھ میں رائے پور ہو ہبلی کرناٹک میں کئی اسٹیٹ میں کئی شہروں میں چل رہی ہے. الگ الگ جگہ پر آپ کے احمد آباد بھی ہے ڈبوئی بھی ہے کانٹیک بھی ہے مختلف جگہ یہ ٹفن سروس جہاں جہاں چل رہی ہے لوگ پہلے ہی سے بکنگ لے لیتے ہیں. 1 ہفتے کی ٹفن ہماری طرف سے 15 دن کی ٹفن ہماری طرف سے. ایسے ایسے بچے ہیں موڑاسا میں جب ان کی برتھ ڈے آتی ہے تو کہتے ہیں میری برتھ ڈے میں کیک اور مٹھائی بھی بانٹی جائے گی اور اشرفی ٹفن میں ٹفن کو بک بھی کیا جائے گا. سبحان اللہ. بچوں میں جب یہ جذبہ ہوگا تو سمجھ لیجیے آگے چل کے وہ بچے دین کا بہت کام کریں گے اور ملت کا بہت کام کریں گے. رب قدیر ہم سب کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے اور ان بچوں کے مستقبل کو روشنی عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر صلوات یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ہم نے کمائی عمر سب یوں ہی گوائی اے عرب والے دعائی کیجیے مشکل کشائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله الہ العالمین مولا کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما مولا اس مجلس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال الہ العالمین ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما اس بستی پر اپنے کرم و رحمت کی بارش پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما تمام سلسلوں کے فیضان سے مالا مال فرما اور اپنے محبوب کے خاندان کا صدقہ عطا فرما الہ العالمین حضور محدث اعظم ہند کے فیضان سے مالا مال فرما مولا ہماری قوم کے بچوں کے مستقبل کو روشنی عطا فرما جوانوں کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما سب کو صراط مستقیم پر چلا لوگوں کے سائے کو دراز فرما ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرما حضور شیخ الاسلام کو صحت عطا فرما مولا الکریم ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما بے روزگاروں کو جائز روزگار کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں نہ تیرے اس گھر کی خدمت میں جو لوگ لگے ہوئے ان کی خدمتوں کو قبول فرما اس کی جزا انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما جو تنظیم دین و سنیت قوم و ملت کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں سب کی خدمتوں کو قبول فرما حسین اعظم مشن شبیر رمضان برانچ کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما ممبرس کو حوصلہ عطا فرما مولا جو لوگ تعاون پیش کر رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما اس کے بدلے مولا انہیں دنیا میں بھی راحت عطا فرما آخرت میں بھی نجات عطا فرما ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ ہے موت دے تو ایمان کے ساتھ موت الى روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح شهداء فلسطين وخصوصا إلى روح سيدنا محدث الهند العظم الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما